اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 39 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جنگ کرتے رہو ان کافروں سے یہاں تک کہ کوئی آزمائش باقی نہ رہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کافروں مشرکوں سے آپ جنگ کریں، اور یہ لگاتار جنگ رہے کہ جب تک پورے کا پورا دین جو ہے اس ایریے کے اندر اللہ کا نہ ہو جائے، کوئی فتنہ آزمائش باقی نہیں رہے۔ اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ اس دین کو مان لیتے ہیں اور مشرکانہ اور کافرانہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہی ہے جو پھر ان سے پوچھ گاچھ کرے گا، اور وہ ایسا کوئی کام جو مشرکانہ ہو نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اعمال کو پھر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ خود کو مسلمان کہیں اور کرتے علی علی رہیں یا قبروں پر پڑے رہیں اور پھر کہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مشرکانہ اور کافرانہ کام سر عام کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بول رہا ہے کہ جو مسلمان ہو کے مسلمانی کا کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور مسلمانی کو جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، پھر ان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں فرما رہے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا سرپرست ہے، یعنی مولا ہے، وہ بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں 40 میں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ پھر آپ کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے مسلمانی کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اللہ کے احکاموں کو ماننا پڑے گا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، جو مولا ہے پھر وہ اللہ ہے۔ مسلمانی کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ مسلمانی کا کلمہ پڑھ کے بندہ پیروں کے قبروں پہ نہیں پڑا رہتا، مسلمانی کا کلمہ پڑھ کے یہ علی علی ولی ولی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پھر اللہ کی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ پھر یہ بھی علی علی ولی ولی والی باتیں ہو جاتی نہیں، یہ آپ لوگوں کے منہ کی باتیں، اور آپ نے صرف مسلمانی کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ مسلمان ہو تو مسلمانی کے رستے کو جانو اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ اس کو پہچانو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں بتا رہے ہیں، اور جان لو کہ جو مال بطور غنیمت تمہیں ملے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنگ میں آپ کو مال ملتا ہے اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، پھر اس کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے۔ یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ نکالتے تھے اور وہ پھر اس طرح خرچ کرتے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل کی ہے ہم نے اپنے بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر یعنی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جو پانچواں حصہ اللہ نے بتایا ہے یہ حصہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے، یتیموں کا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر تقسیم کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، جس دن ٹکرائی تھی دو فوجیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس دن جو دو فوجیں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ کے حکم سے ٹکرائی تھیں، کیونکہ وہ بھی ایک معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جتوایا تھا۔ یہ جو مولوی حضرات سنا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بڑی شجاعت دکھائی، دلیری دکھائی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قرآن دیکھیں جو بات بتا رہا ہے وہ ان مولوی حضراتوں جو بات بتا رہے ہیں ان کے الٹ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے بھی تھے کہ بھئی یہ کیسے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہے تھے تم سے اس حق کے معاملے میں، اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکا تھا وہ حق ان کے سامنے، اور وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں دے کے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ پھر جھگڑے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے تھے، کچھ باتیں اس طرح کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نصرت دی تھی وہ ایک موزانہ تھی۔ اسی وجہ سے یہاں پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 کے اندر دیکھیں پھر تذکرہ کر رہے ہیں، جب تم وادی کے ایک کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر، یعنی ایک طرف پر مسلمان کنارے پر اس وادی پر کھڑے تھے جنگ بدر کی وادی میں، اور دوسری طرف وہ کافر تھے، اور قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، یعنی وہ جو قافلہ کافروں کا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے نیچے کی طرف سے تھا، اور تم باہم وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وقت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہاں دیکھیں پھر وہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح آپس میں بحث و مباحثہ میں لگے رہتے تو آپ ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وقت پر پہنچا کر ان سے لڑوانا چاہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ کافروں کے ساتھ ابھی ان کو لڑنا ہے۔ اگر آپ وہ جھگڑے کرتے رہتے اور آپس میں اس طرح کی بات چیت اور بحث مباحثے میں لگے رہتے تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ پھر وقت پر نہ پہنچتے، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ اس بات کو جسے ہونا تھا۔ یعنی آپ اس وعدے تک ٹائم تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل طے کر کے رکھی تھی کہ یہ جنگ ہونی ہے اور مسلمانوں کو جیتنا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتوانا ہی تھا۔ اور یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق کو حق ہونا ہے، یہ اسی جنگ پر یہ سارا انحصار رکھا ہوا تھا۔ نظر میں تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ہروانا ہے، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگ ہار کے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ لیکن یہ تھوڑے لوگ تھے، یہ اس پہ دل ہار کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سورہ اسی انفال کے اندر 5 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جھگڑا کر رہے تھے، تو یہ وہی تھا کہ ان کو وہ اپنے انسانوں کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ ہیں، جنگجو بھی زیادہ ہیں، مال وہ جو لے کر آئے ہیں یا جو ترارے وغیرہ ہیں، جنگی سامان ان کا زیادہ ہے،
لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں ان کو لڑوا کے ان کو جتواؤں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہنا ہو جسے زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ادھر مرے گا وہ دلیل کے ساتھ مرے گا، یعنی یہ ایک معجزانہ ہوگا کہ دیکھو اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ ایک دلیل اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جو زندہ رہ کے آئے گا اس کو بھی پتا چلے گا کہ نہیں، اللہ جب نصرت بھیجتا ہے تو اس طرح بھیجتا ہے، اس کو ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ پھر آگے اسی آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 42 پر 42 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ سورہ آیت نمبر 43 سے کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔